رباب لوریاں دے کر کسے سلاتی ہے، رباب لوریاں دے کر کسے سلاتی ہے، تصورات میں جھولا کسے جھلاتی ہے، نہیں رہے علی اصغر مگر خیالوں میں، نہیں رہے علی اصغر مگر خیالوں میں، اٹھا کے دست تمنا کسے بلاتی ہے، رباب لوریاں دے کر کسے سلاتی ہے، بھلائے کیسے رباب اپنے ننھے بچے کو، بھلائے کیسے رباب اپنے ننھے بچے کو، نظر کے سامنے تصویر آ ہی جاتی ہے، رباب لوریاں دے کر کسے سلاتی ہے، کہاں گئے علی اصغر مدد کرو شہ کی، کہاں گئے علی اصغر مدد کرو شہ کی، صدائے دشت سے دھلمن کی صاف آتی ہے، رباب لوریاں دے کر کسے سلاتی ہے، ابھی یہاں تھے ابھی یہاں تھے، یہاں سے کہاں گئے اصغر، صدائے غیب سے آئی قضا کھلاتی ہے، رباب لوریاں دے کر کسے سلاتی ہے۔ شہ کربلا کبھی ہم تیری تشنگی پہ روئے، شہ کربلا کبھی ہم تیری تشنگی پہ روئے، کبھی کر کے تیرا ماتم تیری بے کس پہ روئے، شہ کربلا کبھی ہم تیری تشنگی پہ روئے، وہ سینہ جگر پہ
پکھا کے تیرا ایڑیاں رگڑنا، وہ سینہ جگر پکھا کے تیرا ایڑیاں رگڑنا، اے شبیہ مصطفیٰ ہم تیری جاکنی پہ روئے، شہ کربلا کبھی ہم تیری تشنگی پہ روئے، تیری لاش پر قیامت جو گزر گئی ہے رن، تیری لاش پر قیامت جو گزر گئی ہے رن، اے حسن کے ماہ پارے تیری کم سنی پہ روئے، شہ کربلا کبھی ہم تیری تشنگی پہ روئے، وہ سحر سے دوپہر تک تیرا رن سے لاش لانا، وہ سحر سے دوپہر تک تیرا رن سے لاش لانا، یہی یاد کر کے آقا تیری خواستگی پہ روئے، شہ کربلا کبھی ہم تیری تشنگی پہ روئے، ہوا قد کب تیرا لٹا کب سہاگ تیرا، ہوا قد کب تیرا لٹا کب سہاگ تیرا، یہی سوچ سوچ کر ہم تیری بیوگی پہ روئے، شہ کربلا کبھی ہم تیری تشنگی پہ روئے، شہدی کہ تو مصائب یوں بیان رزم کر دے، شہدی کہ تو مصائب یوں بیان رزم کر دے، جسے سن کے سارا عالم شہ تشنگی پہ روئے، شہ کربلا کبھی ہم تیری تشنگی پہ روئے۔ اکبر کا سینہ شہ کا جگر دیکھتے رہے، نیزے لچک کے اپنا سر دیکھتے رہے، اور اکبر کی لاش تھی کہیں اصغر کی لاش تھی، بکھرے ہوئے زمین پہ گوہر دیکھتے رہے، نیزے اور اکبر کے پاس بیٹھ گئے سر جھکا کے شاہ، اور بہتے ہوئے لہو کا اثر دیکھتے رہے، نیزے نعرہ صلوات۔ اللہ
حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبتهي التهامي البتهي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل فی حسنی امنا من عذابی صلوات پڑھیں محمد والے عزیزان محترم معزز سامعین ارباب ولا عزاداران مظلوم کربلا گفتگو اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے عنوان ولایت ہے اور ولایت کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی کہ مرکز دین اساس دین بنیاد دین ولایت ہے اگر ولایت کو دین سے ہٹا دیا جائے تو دین کھوکھلا ہے دین کے اندر کوئی روح نہیں ہے دین اگر باقی ہے تو اسی ولایت کے بنیاد پر ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے معتبر اور مستند حدیث ہے جس میں آپ اسی نقطے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ولایت کتنا اہم ہے ایمان انسان کا بغیر ولایت کے کامل نہیں ہو سکتا رسول فرماتے ہیں کہ النظر علی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَذِكْرُهُ عِبَادَةٌ صرف چہرے پہ نظر کرنا عبادت نہیں ہے
بلکہ وہ لوگ جو زمانے علی میں نہیں ہیں، بعد میں ہیں، تو وہ کیسے اس عبادت میں شریک ہوں؟ تو رسول نے اگلا فقرہ فرمایا کہ اگر تم علی کے زمانے میں نہیں ہو بلکہ بعد کے زمانے میں ہو اور اس عبادت میں شرکت کرنا چاہتے ہو تو تم علی کا ذکر کر لو، عبادت میں شامل ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے وَذِكْرُهُ عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اس کے بعد کا جو فقرہ ہے وہ قابل غور ہے۔ رسول فرماتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ إِيمَانُ عَبْدًا إِلَّا بِوِلَایَتِهِ۔ پہلے جو فضیلت کی بات تھی کہ علی کے نظر، چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، بعد کا فقرہ بڑا قیمتی ہے کہ کسی بھی بندے کا ایمان قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو جب علی کی ولایت کا اقرار کیے بغیر انسان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے تو اگر کوئی انسان بغیر علی کی ولایت کے عمل انجام دے تو اس کا عمل کیسے قابل قبول ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب عمل میں ساری چیزیں آتی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پیغام دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تم نماز پڑھ رہے ہو تو یاد رکھو تمہاری نماز اس وقت قابل قبول ہوگی جب تمہارے دل میں علی کی ولایت ہو۔ تمہارا روزہ اس وقت قابل قبول ہوگا جب تمہارے دل میں علی کی ولایت ہو۔ اس وقت تمہارا حج قابل قبول ہوگا جب تمہارے دل میں علی کی ولایت ہو۔ اور ایک دوسری حدیث میں سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے معراج نصیب کی اور مجھے معراج پہ بھیجا، اور جب میں معراج پہ گیا تو اللہ کی طرف سے جبرائیل کو وحی ہوئی کہ پیغمبر سے جا کر پوچھیں کہ یہ جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ نے ان کو جو مبعوث برسالت کیا ہے ان کو نبوت کا عہدہ دیا ہے، رسالت کا عہدہ دیا ہے، تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ تو ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے جبرائیل کے پاس کہ اے خدا کے رسول، ان ملائکہ سے، ان انبیاء سے جو کہ اس کے ہیں ان کے بارے میں آپ پوچھئے۔ تو ایک مرتبہ بزم ملائکہ میں جو وہاں پر سارے انبیاء موجود تھے، جن کی روحیں موجود تھیں، ان سے رسول اللہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں مبعوث برسالت کیا، نبوت کا عہدہ دیا، رسالت کا عہدہ دیا، تو اس کے پیچھے مقصد کیا تھا، کس بنیاد پر دیا؟ تو روایت کہتی ہے سارے انبیاء نے مل کر کہا کہ ہم کو اس وقت اللہ نے نبوت کا عہدہ اور رسالت کا عہدہ دیا جب ہم نے آخری نبی اور علی کی ولایت کا اقرار کر لیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو سب سے اہم ولایت ہے، اور جو ولی ہے وہ اللہ کی طرف سے فضائل و کمالات کا اس کے پاس مجموعہ ہوتا ہے، فضائل کا حامل ہوتا ہے۔ جو بھی اللہ کا ولی ہے، خاص طور سے مولائے متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، جتنے بھی اللہ کی طرف سے اولیاء ہیں وہ کبھی فضیلت کے پیچھے نہیں جاتے کہ وہ ہمیشہ فضیلت کے چکر میں ہوں اور فضیلت کو در کرنا چاہتے ہوں۔ کسی نے کہا بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی اللہ کے اولیاء ہیں، جو بھی ولی ہیں، وہ فضیلت کے دنبال میں نہیں ہیں، فضیلت کے در پہ نہیں ہیں، فضیلت نہیں چاہتے،
جبکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر انسان فضیلت کا خواہاں ہے، فضیلت کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں فلاں فضیلت حاصل ہو جائے، ہمیں فلاں فضیلت حاصل ہو جائے، ہمیں فلاں کمال حاصل ہو جائے۔ ہر انسان کمال کا خواہاں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ولی خدا فضیلت کا محتاج نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ولی ہے، اللہ کا ولی ہے، وہ فضیلت کے در پر نہیں ہے، اور جتنے بھی ولی خدا ہیں وہ فضیلت کے در پہ نہیں ہیں، جبکہ ہر انسان کمال اور فضیلت کا کے چکر میں لگا ہوا ہے، کمال چاہتا ہے، فضیلت چاہتا ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا، میرا جملہ نہیں ہے، کسی بڑے خطیب کا ہے، انہوں نے دلیل دی کہ دیکھو جتنے بھی ولی خدا ہیں وہ فضیلت کے در پہ نہیں ہیں، فضیلت کے چکر میں نہیں ہیں، بلکہ فضیلت ان کی محتاج ہے، وہ فضیلت کے محتاج نہیں ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر دیکھیں آپ مولائے متقیان کے بارے میں، ان کی ولادت کے مرحلے میں دیکھیں، اگر فاطمہ بنت اسد علی کی ولادت کے وقت عام در سے جائیں تو سمجھو علی فضیلت کا محتاج ہے، اور اگر فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں جائیں اور ان کے لیے دیوار خانہ کعبہ بے در پیدا ہو جائے تو یہ سمجھو کہ علی فضیلت کا محتاج نہیں ہے، فضیلت علی کی محتاج ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اگر علی میدان میں جائیں علم لے کر تو یہ سمجھو کہ علی فضیلت کے محتاج ہیں، لیکن اگر کسی کو رسول یہ کہیں کہ کل میں اسے علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، تو سمجھو کہ فضیلت اس علی کے محتاج ہے، علی فضیلت کا محتاج نہیں ہے۔ بلکہ ایک جملہ اور آگے بڑھ کر کہوں، اگر کوئی مجاہد گھر سے تلوار لے کر جنگ میں جائے تو سمجھو کہ وہ مجاہد فضیلت کا درکار ہے، اور اگر آسمان سے تلوار نازل ہو جائے اور یہ آواز ہو کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، تو یہ سمجھو کہ فضیلت علی کی محتاج ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو جو بھی ولی خدا ہے وہ فضیلت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ فضیلت اس کی محتاج ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بے انتہا فضیلت ہے۔ کل میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک خطبہ ہے جس کا نام خطبہ سلونی ہے، ان کی کچھ باتیں آج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خطبہ سلونی آپ نے سنا ہوگا کہ مولا نے ممبر سے جگہ جگہ پر یہ اعلان کیا کہ اے مسلمانوں، پوچھنا ہے جو تمہیں پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اے مسلمانوں جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو۔ ایک مرتبہ نہیں، تاریخ ملتا ہے کہ متعدد جگہ پر متعدد ممبروں سے علی نے یہ دعویٰ کیا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اے مسلمانوں جو تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے وہ پوچھ لو، میں باب مدینۃ العلم ہوں، میں باب مدینۃ العلم ہوں، میں اہل ذکر ہوں، مجھ سے پوچھو میں تمہاری مشکلوں کو حل کروں گا۔ یہ وہ خطبہ ہے جو آپ کو نہج البلاغہ میں نہیں ملے گا، اس لیے کہ نہج البلاغہ میں علامہ رضی نے ان خطبات کو پیش کیا ہے جس میں کوشچن نہیں ہے، سوال و جواب نہیں ہے، جس میں امام نے موعظہ کیا ہے، نصیحت کی ہے، کسی کو کچھ بتایا ہے، وہ خطبے علامہ رضی نے اس میں جمع کیے ہیں، یا وہ لیٹر ہیں یا وہ کلمات قصار ہیں۔ یہ خطبہ آپ کو وہاں نہیں ملے گا۔ ہاں، یہ خطبہ کہاں ملے گا؟ اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم دین ابن ابی الحدید معتزلی، جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے،
ہیں اہل سنت کے، لیکن علی سے اتنے متاثر ہیں کہ انہوں نے نہج البلاغہ کی شرحیں لکھی، ایک جلد میں نہیں بلکہ متعدد جلدوں میں، اور اس میں انہوں نے اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ شیعوں کے بہت بڑے عالم دین و مرجع ہیں آیت اللہ جوادی عاملی، انہوں نے شرح نہج البلاغہ میں اس کو نقل کیا ہے۔ یہ خطبہ جو ہے اس میں مولا نے مسجد کوفہ میں پوری مسجد چھلک رہی ہے، اصحاب کا اور چاہنے والوں کا مجمع ہے، اور مولا ارشاد فرما رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اے مسلمانوں جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ تو ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ مسجد کے ایک گوشے سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑا ہونے کے بعد اس نے کہا اے علی یہ بتائیے کہ جس جگہ میں یہاں کھڑا ہوں یہاں سے عرش کا فاصلہ کتنا ہے؟ میں جس جگہ پر ہوں یہاں سے عرش کا فاصلہ کتنا ہے، عرش خدا کا؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہاں سے عرش خدا کا فاصلہ کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ علی مسکراتے ہیں، کہتے ہیں اے بندہ خدا یہ جان لے کہ عرش خدا کا فاصلہ مکانی نہیں ہے، عرش خدا کا فاصلہ کوئی مکانی نہیں ہے۔ یعنی یہ تصور نہ کریں کہ اللہ کہیں چوتھے آسمان پر بیٹھا ہوا ہے اور ہم ہیلی کاپٹر سے، جہاز سے، پلین سے جائیں گے اور اللہ سے ملاقات کریں گے، یا یورپ اور امریکہ میں ہے ہم اس سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ اللہ نے، امام نے بتایا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ زمین سے جہاں خدا رہتا ہے بہت دور فاصلہ ہوگا، علی بتائیں گے۔ علی اس کے ذہن میں یہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو زمین سے عرش خدا کا فاصلہ کوئی مکانی فاصلہ نہیں ہے کہ جس کو کسی پیمانے کے ذریعے سے ناپا جائے اور بتایا جائے، بلکہ علی بتاتے ہیں کہ خدا ہم سے اتنا قریب ہے کہ جیسے انسان کی شہ رگ حیات ہے اس سے زیادہ قریب ہے۔ نحنو من اقرب حبل الحریر، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ نحنو اقرب من حبل الورید، میں انسان کی شہ رگ حیات سے زیادہ قریب ہوں۔ یہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم انسان کی شہ رگ حیات سے زیادہ قریب ہیں۔ تو علی بتانا چاہتے ہیں کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ کے درمیان میں اور جو میں کھڑا ہوں اس کے درمیان میں کوئی فاصلہ مکانی ہے جسے ناپ کے بتایا جائے گا کہ اتنے ہزار کلومیٹر ہے، اتنا فاصلہ ہے۔ ایسا کوئی تصور علی کے اللہ کے بارے میں نہیں پایا جاتا۔ اللہ کا بندوں سے اور زمین سے کوئی ایسا فاصلہ مکانی نہیں پایا جاتا۔ اور اس کے بعد علی مسکراتے ہیں، کہتے ہیں اے بندہ خدا یہ جان لے کہ اگر کوئی انسان خلوص دل سے، دل کی گہرائیوں سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے تو وہ اس فاصلے کو طے کر لیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اس فاصلے کو جو عرش اور فرش کے درمیان میں ہے کب طے کرتا ہے؟ جب کوئی بندہ مومن خلوص دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ عزیزان گرامی کہہ لینا آسان ہے، اگر اس کو سمجھنا ہے تو جناب سمیہ اور جناب عمار ابن یاسر کے واقعات کو دیکھو کہ انہوں نے صدر اسلام میں اپنی زبان سے جب کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ تو روایت کہتی ہے کہ جناب عمار یاسر کے سینے پر کفار قریش نے پتھر رکھ کے ان کو مارنا چاہا، کہو کہ اب اللہ ایک نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بدن کا ٹکڑا بھی کر دیا جائے تو میری زبان سے ہی نکلے گا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔
تو اگر کوئی بندہ مومن دل کی گہرائیوں سے یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور زبان سے اقرار کرتا ہے تو وہ فرش اور عرش کے فاصلے کو طے کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ جان لو، سارا مجمع ہے کہ جان لو ایک انسان مومن کا قلب عرش الہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک انسان مومن کا قلب کون فرما رہا ہے؟ مولا فرما رہے ہیں کہ ایک انسان مومن کا جو دل ہے وہ عرش الہی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تم اگر خدا سے ملنا چاہتے ہو، خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو تم ایک بندہ مومن کے دل کو خوش کر لو، تم خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ خدا کی رضا بندہ مومن کے دل کی رضا میں ہے۔ اگر آپ نے کسی بندہ مومن کو راضی کر لیا، خوش کر لیا تو آپ خدا تک پہنچ گئے۔ یہ پیغام دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور بندہ مومن کو ناراض کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ بندہ مومن کو اذیت پہنچا کے اگر کوئی خدا کو تلاش کرتا ہے تو اس کا خیال خام ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کو پہنچنا چاہتا ہے، اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو بندہ مومن کے دل کو راضی کر لے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اس کے بعد ایک دوسرا شخص ہے، وہ اٹھا اور اس نے کہا اے علی یہ بتائیے مجھے کہ واجب کسے کہتے ہیں اور واجب تر کسے کہتے ہیں؟ واجب کسے کہتے ہیں اور واجب تر کسے کہتے ہیں؟ نزدیک کسے کہتے ہیں اور نزدیک تر کسے کہتے ہیں؟ عجیب کسے کہتے ہیں، عجیب تر کسے کہتے ہیں؟ مشکل کسے کہتے ہیں اور مشکل تر کسے کہتے ہیں؟ 4 سوال کیے۔ پہلا سوال کیا اس نے کہ واجب کسے کہتے ہیں اور واجب سے امپورٹنٹ اور اہم واجب تر کسے کہتے ہیں۔ اب مولا کائنات جواب دیتے ہیں، پورا مجمع بھرا ہوا، کہ سنو واجب کسے کہتے ہیں اور واجب تر کسے کہتے ہیں۔ واجب کہتے ہیں ترک گناہ کو۔ اگر کوئی انسان گناہ کو ترک کر لے، یہ سب سے زیادہ واجب ہے۔ سب سے زیادہ ایک بندہ مومن کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ گناہ سے پرہیز کرے۔ یہ ہے واجب، یہ ہے لازم، یہ ہے ضروری کہ اگر کوئی انسان گناہ کر رہا ہے اور گناہ سے بچ رہا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم، سب سے ضروری چیز جو انسان کے لیے ہے وہ یہ ہے ترک گناہ، گناہ سے بچنا، گناہ سے پرہیز کرنا، یہ ہے واجب۔ اور اس بات کو ایک شخص نے، ایک نوجوان نے، ایک بہت بڑے آیت اللہ ہیں، آیت اللہ بہجت، جن کا انتقال ہو گیا، صلوات پڑھیں محمد والے۔ آغا بہجت جن کا بہت سارے جو نوجوان دیندار ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، نیٹ پہ سرچ کیا ہوگا کہ بڑے عارف گزرے ہیں، بہت بڑے عارف، انتقال ہو گیا۔ اور ان کے بارے میں ہے کہ اس دنیا میں ان سے بہت سارے کرامات سرزد ہوئے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک طالب علم کے لیے کم سے کم طی العرض ہونا چاہیے۔ طی العرض کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک قدم آگے بڑھے تو نجف پہنچ جائے، دوسرا قدم پہنچے تو وہ خانہ کعبہ پہنچ جائے۔ عزیزان گرامی، یہ ملکہ ہر انسان کو حاصل نہیں ہے۔ اس کے لیے طہارت بدن اور طہارت قلب ضروری ہے۔ تو وہ کہتے تھے عام طالب علم کے لیے کہ تمہیں لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے، اور ان کو اللہ نے برزخی آنکھیں دی تھی، وہ لوگوں کی حقیقت کو جان جاتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، بے شمار واقعات نقل ہیں آغا بہجت سے کہ کوئی نوجوان گیا ملنے کے لیے تو نجس حالت میں تھا۔ اس نے کہا کہ جیسے گیا آغا کے پاس، کہا جاؤ تم پہلے طاہر ہو کر آؤ، تم نجس حالت میں۔ اللہ اکبر! جب ایک مرجع کا یہ ہے کہ ان کے اندر برزخی آنکھیں پائی جاتی ہیں تو امام کے علم کا کیا اندازہ؟ بے انتہا ان کے بارے میں
واقعات نقل ہیں، کرامات نقل ہیں، عجیب و غریب کرامات ان سے نقل ہیں، اور ان کے بہت سارے اس طرح کے ہیں کہ پتہ چلا کہ منٹوں میں یہاں ہیں، منٹوں میں ان کو دیکھا کہ خانہ کعبہ میں موجود ہیں، نجف میں موجود ہیں، کوفے میں موجود ہیں۔ تو ان سے کسی نوجوان نے کہا کہ آغا یہ جو آپ کو کرامات حاصل ہوئی ہیں اور یہ اللہ نے آپ کو بہت سارے معجزات عطا کیے کرامات، وہ کیا اوراد اور کیا دعائیں آپ پڑھتے ہیں، وہ کون سا عمل کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات طالب علم حوزے کا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کمال حاصل کرنے کے لیے، معنویت کے لیے، تو آغا کی خدمت میں گیا، نوجوان ہے اور اس کے اندر ظاہر سی بات ہے وہ جذبہ پایا جا رہا ہے۔ اس نے جا کے عرض کیا کہ آغا وہ اوراد بتا دیجئے، وہ اعمال بتا دیجئے کہ جو آپ کرتے ہیں تاکہ میں بھی وہ عمل کروں اور اللہ مجھے بھی صاحب کرامت بنا دے۔ تو آغا نے ایک فقرہ کہا تھا، بڑا قیمتی فقرہ، سننے میں تو آسان ہے لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ آغا نے کہا کہ واجبات پر عمل کرو، محرمات سے بچو۔ واجبات پر عمل کرو، کوشش کرو، اور کوشش کرو کہ حرام تم سے انجام پائے۔ اگر تم نے یہ کیا تو اللہ تمہیں صاحب کرامت بنا دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واجب پر عمل کرنا اور حرام سے بچنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم حرام سے بچتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں روزمرہ کی ہماری زندگی میں کاؤنٹ کریں تو ہم دیکھیں کتنے ہم گناہ کرتے ہیں۔ منٹ پر گناہ ہو رہا ہے، منٹ پر ہم باتیں کر رہے ہیں اور کسی بندہ مومن کی غیبت ہو جاتی ہے، گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بد اخلاقی کر رہے ہیں، گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ قدم قدم پر اگر ہم نے اپنے اخلاق کو، کردار کو بچا لیا اور محرمات سے بچ گئے تو یہی چیزیں انسان کو ہوتی ہیں جو انسان کو صاحب کمال بناتی ہیں، صاحب کرامت بناتی ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ واجب چیز یہ ہے، لازم چیز یہ ہے ترک گناہ۔ اور اس سے اہم کیا چیز ہے؟ اس نے پوچھا تھا واجب کسے کہتے ہیں اور واجب ترک کسے کہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا واجب کہتے ہیں ترک گناہ کو، اور واجب ترک کہتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد انسان کے اندر توفیق توبہ پیدا ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ توبہ کی توفیق پیدا ہو جائے، انسان توبہ کرنے لگے۔ ہم میں سے ہر انسان گناہ تو کرتا ہے لیکن اس کے بعد اس توبہ نہیں کرتا۔ توبہ کر لے تو اسے معلوم ہو جائے کہ توبہ کیا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے جو بھی گناہ ہوا ہے ہم ارادہ کریں، عزم کریں کہ آئندہ یہ گناہ ہم سے سرزد نہیں ہوگا، اسے کہتے ہیں واجب تر۔ اور اس کے بعد دوسرا سوال اس نے کیا کہ یہ بتائیے نزدیک کسے کہتے ہیں اور نزدیک تر کسے کہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا نزدیک ہے قیامت، اور اس سے نزدیک تر ہے انسان کی موت، جس کے بارے میں انسان کو معلوم نہیں کہ کب آ جائے گی، کس لمحے آ جائے گی، انسان کو کسی کو نہیں معلوم۔ ابھی یہاں بیٹھا اور یہاں سے چلا گیا تو موت تو معلوم ہے۔ انسان تلقین میں کیا کہتا ہے؟ ان الساعۃ لا آتیۃ فی لا ریب آتی۔ موت قیامت وہ ہے جو آ کے رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان الساعۃ لا ریب فی آتیۃ لا ریب فی۔ قیامت وہ ہے، تلقین میں ہم پڑھتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو قیامت آئے گی لیکن اس سے نزدیک تر انسان کی کیا ہے؟ موت ہے، جو ہر لمحے آ سکتی ہے، لہٰذا انسان کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد تیسرا جو سوال کیا اس نے کہا کہ شے عجیب کسے کہتے ہیں اور عجیب تر کسے کہتے ہیں؟ عجیب کسے کہتے ہیں اور عجیب تر کسے کہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ عجیب ہے دنیا کی بے وفائی۔ دنیا کی بے وفائی یہ عجیب ہے۔ دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے راجا و مہاراجا انہوں نے بہت کچھ کیا لیکن دنیا نے انہیں بھلا دیا۔
نام و نمود کے لیے بہت سارے انسان کام کرتا ہے، لیکن دنیا اسے بھلا دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا یہ ہے جس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ جتنا بھی انسان کام کر لے وفا نہیں کی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ مولائے متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آج کا موضوع کچھ خشک ہے، صلوات پڑھیں محمد والے ہوں۔ لیکن اس طرح کی باتیں بھی ہونا چاہیے، ضروری ہے، مولا کے ارشادات ہیں، اسے بھی اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ تو عجیب عجیب کیا ہے، دنیا کی بے وفائی ہے، دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ آپ دنیا کے ساتھ کچھ بھی کریے، دنیا داری کے لیے، دنیا کے لیے آپ سب کچھ لٹا دیجئے، لیکن دنیا آپ کو وفا نہیں کرے گی۔ جہاں آپ چلے گئے پھر آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے، نام لینے والا نہیں ہے۔ اسی لیے مولا نے فرمایا یا دنیا غری غیری قد طلقت ثلاثا لا رجوع بعدی، اے دنیا تو میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے۔ یہ دنیا ہر انسان کو دھوکہ دیتی ہے۔ علی کہہ رہے ہیں نہج البلاغہ میں کہ اے دنیا تو علی کے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، میں نے تو تجھے 3 طلاقیں دے دی کہ جس کے بعد رجوع کا کوئی موقع نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ علی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر رجوع کا کچھ شائبہ بھی ہو سکتا ہے تو وہ ختم ہو گیا۔ جب انسان 3 طلاق دیتا ہے تو عورت حرام محبت ہو جاتی ہے، پھر انسان عورت سے رابطہ قائم نہیں کر سکتا ہے۔ پہلی طلاق کے بعد رجوع کا امکان ہے، دوسری میں ہے، لیکن جب 3 طلاقیں ہو گئیں تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ الگ ہو گئی، حرام ہو گئی۔ مولا بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں ذرہ برابر بھی رجوع کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ 3 طلاقیں دے دی گئی، اب ذرہ برابر بھی علی دنیا کی طرف رجوع نہیں کرنے والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ پھر ایک شخص نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے؟ مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے؟ پہلا سوال یہ تھا کہ بتایا تھا کہ نزدیک کیا ہے، اور اس سے پہلے بتا واجب کیا ہے، پھر عجیب بتایا، اور آخری سوال پوچھا کہ مشکل کسے کہتے ہیں اور مشکل تر کسے کہتے ہیں۔ سارا مجمع بھرا ہوا ہے، اکٹھا ہوا ہے، مسجد کوفہ چھلک رہی ہے، اور سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ علی یہ بتائیے کہ مشکل کسے کہتے ہیں، مشکل تر کسے کہتے ہیں؟ تو علی نے کہا مشکل کہتے ہیں انسان کا قبر کے اندر داخل ہونا۔ قبر کے اندر جو پہلی رات پہلے دن جب داخل ہوگا تو انسان کے لیے مشکل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے میں۔ مشکل جو ہے وہ قبر کے اندر داخل ہونا ہے، یہ سب سے بڑی مشکل ہے۔ انسان اس دنیا میں رہتا ہے تو اس کی روح سب سے مانوس رہتی ہے، لیکن جب پہلی قبر اس کو اتارا جاتا ہے، یہ جو نماز وحشت قبر پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ نام ہی اس کا نام نماز وحشت ہے۔ وحشت کا مطلب کیا ہے؟ کہ مردہ جیسے لٹایا گیا قبر کے اندر، روح کو وحشت معلوم ہوئی، پریشان ہے، بہت ہی سخت منزل ہوتی ہے انسان کے لیے۔ پہلی قبر، پہلی شب میں جب قبر میں لٹایا جاتا ہے بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ ہر کوئی بھی بندہ مومن جب دنیا سے مرے تو اس کے لیے سب سے بہتر ایصال ثواب یہ ہے کہ جتنے بھی چاہنے والے ہیں اس کے لیے نماز وحشت قبر پڑھیں، تاکہ اس کے روح کو سکون مل جائے اور اس کو جو اس کی غربت ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو قبر میں داخل ہونا انسان کے لیے سب سے مشکل ہے، اور اس سے زیادہ مشکل تر یہ ہے کہ انسان خالی ہاتھ قبر میں جائے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ وہ سوالات ہیں، بہت سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں عرض کریں گے۔ ابھی تو پہلا ہی کوشچن تھا کہ جس میں 25-30 منٹ چلے گئے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
80 سوالات مولا سے کیے ہیں اور مولا نے سب کا جواب دیا ہے، بے انتہا بہت ہی بہترین جواب دیا ہے۔ یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے آپ کی خدمت میں، یہ دوسرا سوال تھا۔ پہلا سوال زمین کے بارے میں تھا کہ زمین اور عرش میں کیا فاصلہ ہے، اور دوسرا یہ ہے صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو علی باب مدینۃ العلم ہیں، علی بتا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں جو کچھ تمہیں پوچھنا ہے ہم سے پوچھو، ہم باب مدینۃ العلم ہیں۔ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، رسول نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر شہر علم میں داخل ہونا ہے تو دروازے سے جانا پڑے گا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ رسول فرما رہے ہیں کہ میں شہر علم ہوں، میں مدینۃ العلم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب ایک یہاں پر نقطہ اور اس کے بعد ربط مصائب۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا یہ فخر ہے کہ ان کی خدمت میں جبرائیل آتے تھے، جبرائیل آتے تھے۔ یہ رسول کا امتیاز ہے کہ ان کی خدمت میں جناب جبرائیل آتے تھے۔ میں کہوں گا مسلمانوں، اگر رسول کا یہ امتیاز ہے کہ ان کی خدمت میں جبرائیل آتے تھے تو علی کا یہ امتیاز ہے کہ ان کی خدمت میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ آتے ہوں گے، اس لیے کہ شریف انسان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی شہر کے اندر جانا چاہتا ہے، گھر کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو دروازے سے جاتا ہے، پرمیشن لیتا ہے، دق الباب کرتا ہے۔ علی ہیں باب مدینۃ العلم، لہذا اگر جبرائیل آتے ہوں گے تو ایک مرتبہ جاتے ہوئے علی سے ملاقات کرتے ہوں گے، اور جب پھر پلٹتے ہوں گے تو پھر علی سے ملاقات کرتے ہوں گے۔ صلوات پڑھیں۔ یہ ہے علی کا علم۔ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ رسول نے علم سے کیوں، شہر سے کیوں مشابہت دی؟ ایک اور نقطہ اور اس کے بعد رکھتے، شہر سے کیوں تشبیہ دی، کسی اور چیز سے کیوں تشبیہ نہیں دی کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے؟ عزیزان گرامی، اس میں بھی لطافت پائی جاتی ہے۔ شہر اس مجموعے کو کہتے ہیں کہ جہاں پر انسان کی ضرورت کی ساری چیزیں مہیا ہیں۔ اگر یہ کہہ دیتے کہ میں علم کا سمندر ہوں اور علی اس کا پانی ہے، یا میں علم کا فلاں چیز ہوں تو وہ اس میں وہ جامعیت نہیں پائی جاتی۔ شہر وہ ہے کہ جس میں ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی طالب علم ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو کالج میں جائے گا، کسی کو غذا کی ضرورت ہے تو وہاں پر دکانیں ہیں، مارکیٹیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ شہر وہ ہے کہ جس میں ضرورت کی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ رسول یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جس کو جیسا علم چاہیے علی کے پاس آ جاؤ، شہر علم میں آ جاؤ، سارے علوم یہاں سے ملیں گے۔ صلوات پڑھیں۔ بس عزیزان یا علی۔ تو ایک یہ علی ہیں، اور آج اسی علی کے پوتے کا ذکر کرنا ہے۔ آج محرم کی 6 تاریخ ہے، اور ہمارے ہاں کا دستور ہے کہ آج کی تاریخ میں شہزادہ علی اکبر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ کچھ نوجوانوں نے خواہش کی کہ مولانا چونکہ اب تاریخیں 2-3 رہ گئی ہیں، لہٰذا مصائب کو تھوڑا طول دے دیجئے تاکہ دل کھول کے رو لیں، شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دے دیں۔ ابھی میں نماز پڑھ کے جا رہا تھا، مرد مومن نے کہا کہ آپ تھوڑا سا مصائب طولانی کر دیجئے، اس لیے کہ ایک مجلس ہو رہی ہے اور چاہتے ہیں کہ دل کھول کے گریہ کر لے۔ ہاں عزیزو، آج علی اکبر کا ماتم کرنا ہے۔ کون علی اکبر؟ ہم شبیہ پیغمبر۔ عزیزو، حسین کو علی اکبر سے کتنی محبت تھی، روایتوں میں ہے۔ میں بہت ہی ٹھہر ٹھہر کے آرام سے مصائب پڑھوں گا تاکہ آپ دل کھول کے علی اکبر کے اوپر گریہ کر لیں اور مولا حسین کو پرسہ دے لیں۔ کون علی اکبر؟
कौन अली अकबर रिवायतों में है कि जब रसूल अल्लाह का वफ़ात हो जाती, रसूल अल्लाह की वफ़ात हो जाती है तो हुसैन हमेशा अपने नाना को बहुत चाहते थे। नाना की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, तड़प तड़प कर गिरिया करते हैं, कब्र रसूल पर जाते हैं, नाना नाना आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, नाना आपको कैसे मैं भुलाऊं। रवायत कहती है कि हुसैन कब्र रसूल से लिपट कर फरियाद कर रहे हैं और फरियाद करते करते एक मर्तबा हुसैन ने नाना से अर्ज़ किया कि नाना मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे एक ऐसा फर्जंद अता कर दे कि जो हूबहू आपकी सूरत हो, आपकी शक्ल हो, कि जिसे देख कर मुझे सुकून और राहत मिल जाए। हजरकुमुल्लाह हुसैन ने ये दुआ कब्र रसूल पे हाथ रख के मांगी, अल्लाह ने हुसैन की दुआ मुस्तजाब कर ली। रिवायतों में है कि हुसैन के यहाँ अल्लाह ने एक ऐसा बेटा दिया जो हूबहू शक्ल रसूल था, सूरत रसूल था। अजीज़ों, जब इसकी खबर मदीने के लोगों को मालूम हुई, अतराफ मदीना में पता चला कि हुसैन के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है जो हम शक्ल पैगंबर है, जो हूबहू रसूल की सूरत है, तो रिवायत कहती है कि अतराफ मदीना के लोग हुसैन के बैतुश्शरफ पर आए। आने के बाद तकुलबाब किया, हुसैन बाहर निकले, कहा फर्जंद रसूल हमने सुना है कि आपके यहाँ अल्लाह ने एक बेटा अता किया है जो हूबहू रसूल की सूरत है। अरे हमने तो रसूल की ज़ियारत नहीं की, लिहाजा हम चाहते हैं कि इस बेटे के ज़रिए रसूल की ज़ियारत का शरफ हासिल कर ले। रिवायत कहती है हुसैन अंदर जाते हैं, बच्चे को अबा के दामन में लेकर आते हैं। अतराफ मदीना के लोग इस तरह से फर्जंद रसूल की ज़ियारत कर रहे हैं। अरे ये सिलसिला काफ़ी दिन इसी तरह से चलता रहा। हर शख्स अरे एक मर्तबा रसूल के बेटे की, रसूल के हूबहू शक्ल अली अकबर की ज़ियारत करके रसूल की ज़ियारत का शरफ हासिल कर रहा। हाँ अजीज़ों, ये है अली अकबर जो कि रसूल के हूबहू हैं। हुसैन अली अकबर को कितना चाहते हैं। एक वाक़या है, साहिब बिहार नकल करते हैं कि एक मर्तबा उम्मे लैला का बयान है कि उम्मे लैला घर के अंदर हैं, निस्फ़ शब गुज़रती है, अली अकबर के बचपने का ज़माना है। अली अकबर को उम्मे लैला ने गहवारे में लिटा दिया है। हाँ अजीज़ों, और उम्मे लैला जाकर अपने बिस्तर पे सो जाती है। अली अकबर के बचपने का ज़माना है, अली अकबर गहवारे के अंदर हैं। उम्मे लैला का बयान है कि एक मर्तबा रात आधी गुजरी थी, निस्फ़ शब गुजरी थी कि अचानक मेरी आँख खुलती है। जैसे मेरी आँख खुली बिस्तर से तो मैंने क्या देखा कि गहवारे अली अकबर के अतराफ में कोई साया है जो मंडला रहा है। मैं बेचैनी से उठी और मैंने कहा अरे मेरे बेटे के पास ये कौन सा साया है। जब करीब गई तो क्या देखा, मौला का अकबर के झूले के करीब बैठे हुए बहुत गौर से अकबर को देख रहे हैं। जब ये कैफियत देखी तो एक मर्तबा कहा मौला, ए मेरे वालियो वारिस, ए मेरे सरताज, ये क्या कर रहे हैं। निस्फ़ शब में आप गौर से अकबर को देख रहे हैं। तो हुसैन ने सर झुका कर कहा ए उम्मे लैला, अरे अकबर की याद मुझे सोने नहीं देती। अजरकुमुल्लाह, ये कैफियत है हुसैन का कि बचपन में अकबर की जब याद आती है तो हुसैन तड़प जाते हैं। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयदुश्शोदा के। एक वाक़या है, एक आलिम दीन नकल करते हैं कि मैं मौला हुसैन के रोज़े पर ज़ैरी पे ज़ियारत पढ़ रहा था। दौरान ज़ियारत एक मर्तबा मेरी आँख लग जाती है तो मैं क्या देखता हूँ कि सामने
سامنے مولا حسین تشریف فرما ہے، مولا حسین کی زیارت ہوئی، کیا دیکھا اس عالم میں ہے کہ پورے بدن کے اوپر زخم ہیں، کبھی مولا داہنی کروٹ کبھی بائیں کروٹ، پورا زخم، پورا بدن زخموں سے چور ہے۔ تو وہ عالم دین نے عالم رویا میں، عالم خواب میں دیکھا، کہا مولا یہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ کہا اے عالم دین، اے فلاشت مت پوچھو، کربلا کے میدان میں ظالموں نے اتنے تیر مارے جس سے میرا پورا بدن چھلنی ہو گیا ہے۔ تو کہا مولا اس آپ کے زخموں کو سکون کیسے ملتا ہے؟ تو کہا اے فلا عالم، جب میرے چاہنے والے میرے اوپر گریا کرتے ہیں، اشک بہاتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے میرے غموں کو، میرے زخموں کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، مندمل ہو جاتا ہے۔ تو کہا اے مولا یہ بتائیے آپ کے چاہنے والوں سے کیا آپ کے سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ حسین نے آہے سر بھری، کہا نہیں نہیں، دو زخم ایسے ہیں جو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے، ایک میرے اکبر کا زخم، دوسرا میرے عباس کا زخم۔ اجرکم اللہ، یہ ہے اکبر کا، یہ ہے اکبر کی روایت میں ملتا ہے کہ جب اکبر کے جانے کا مرحلہ آیا، تمام اصحاب اور اعزاء قربانی پیش کر چکے، تو روایت کہتی ہے کہ کڑی الجوان اکبر آتا ہے، کہتا ہے مولا سب اصحاب و انصار درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں تاکہ میں بھی جا کر درجہ شہادت پر فائز ہو جاؤں۔ روایت کہتی ہے حسین نے سنا، ایک مرتبہ سر جھکا لیا، کہا بیٹا تمہاری پھوپھی اماں زینب کے اوپر تمہارا زیادہ حق ہے، انہوں نے تمہاری پرورش کی ہے، جا کر اپنی پھوپھی اماں سے اجازت لو۔ روایت کہتی ہے حسین کے پاس سے جب اکبر خیمے میں آئے تو ایک مرتبہ بیویاں سمجھ گئی کہ اکبر کس لیے آئے ہیں، ارے چاروں طرف سے حلقہ گھیر لیا، اکبر کھڑے ہیں، اے پھوپھی اماں اذن جہاد دے دیجئے، اذن وغا دے دیجئے۔ زینب خاموش ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہے، کچھ نہیں بولتے، کچھ نہیں بولتی۔ ایک مرتبہ جب یہ دیکھا کیفیت تو ایک مرتبہ اکبر نے ایک فقرہ کہا، اے پھوپھی اماں جب تک آپ اجازت نہیں دیں گی میں خیمے سے باہر قدم نہیں رکھوں گا۔ اے پھوپھی اماں یاد رکھیے کہ کل قیامت کے دن میری جدہ اگر آپ سے پوچھیں گی کہ اکبر زیادہ عزیز تھا یا میرا حسین تو آپ کیا جواب دیں گی؟ ارے یہ سننا تھا، زینب نے اجازت دی، اب اجازت ملتی ہے۔ حسین نے اکبر کو تیار کیا، سر پر امامہ رکھا، زرہ پہنائی۔ عزیزو حسین اکبر کو تیار کر کے میدان میں بھیج رہے ہیں یہ حجت تمام کرنے کے لیے۔ اے مسلمانوں مجھے نہیں پہچانتے تو دیکھو یہ رسول کی تصویر ہے، یہ رسول کی تصویر ہے، رسول کی تصویر پیش کیا اور اکبر رخصت ہوتے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے جب اکبر نکل رہے تھے خیمے سے تو میں دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ جب اکبر نکل رہے تھے تو کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا۔ ارے میں نے سبب معلوم کیا، آخر وجہ کیا ہے؟ کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے۔ تو کسی نے کہا ارے جب اکبر نکلنا چاہتے ہیں تمام بیویاں اکبر سے لپٹ کر اور اکبر کو روکنا چاہتی ہیں، اور صرف بیویاں نہیں، ارے سارے بچے ہیں، ان بچوں میں سکینہ ہے۔ اے میرے بھیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ارے میرے بھیا آپ کے بعد
بعد ہماری کون خبر گیری کرے گا؟ روایت کہتی ہے تمام بیویوں سے اکبر رخصت ہوئے، گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اب حسین ہیں، اکبر کو رخصت کر چکے ہیں، ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے کہ کیا دیکھا؟ پیچھے سے کسی ضعیف کے گرنے کی آواز آئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ضعیف باپ ہے، ظاہر سی بات ہے گھوڑا تیزی سے دوڑ رہا ہے اور بوڑھا باپ ارے پیدل چل رہا ہے، کیسے گھوڑے کا ساتھ دیتا؟ حسین گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں۔ ارے اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ ہے، گھوڑے سے نیچے آئے، کہا بابا بابا میں تو آپ کو رخصت کر کے آیا تھا، یہ کیا کیفیت ہے؟ حسین نے کہا اے اکبر، اے بیٹا، اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ اولاد کی کیا محبت ہوتی ہے۔ ہاں عزیزو، اکبر اپنے باپ سے رخصت ہوتے ہیں، میدان وغا میں گئے۔ ہاں عزیزو، میں مصائب پڑھ رہا ہوں، آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ آپ دل کھول کر رو لیں۔ ہاں عزیزو، اکبر گئے میدان میں جا کر رج پڑھتے ہیں، اے لعینو تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ علی کا لاڈلا ہوں، حسین کا لخت جگر ہوں، فاطمہ کا پوتا ہوں، علی کا پوتا ہوں، آج بتاؤں گا کیسے جنگ ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ تلوار کو نیام سے نکالا اور نکالنے کے بعد اب جو لعینوں پر حملہ کیا تو روایت بتاتی ہے 120 لعینوں کو فنار کیا۔ لیکن یہ نوجوان ہے، دھوپ کی تپش ہے، عرض کربلا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ ایک مرتبہ اکبر پھر پلٹتے ہیں، پلٹنے کے بعد آئے، کہا اے بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں ان لعینوں کو بتاؤں گا کہ کیسے حسین کا لاڈلا جنگ کرتا۔ ارے حسین کی مجبوری دیکھیے، بے کسی دیکھیے، جوان بیٹا ایک بوند پانی مانگ رہا ہے لیکن حسین کے پاس پانی نہیں ہے۔ ہاں حسین ایک مرتبہ کہتے ہیں اکبر میرے پاس پانی تو نہیں ہے لیکن میں ایسا ہے کہ تم اپنی زبان کو میرے دہن میں رکھو، شاید تمہیں قرار مل جائے۔ اکبر نے اپنی زبان حسین کے دہن میں جیسے رکھی فوراً نکال لی۔ اے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ ہاں عزیزو، آخر میں حسین نے اکبر کو رخصت کیا، ایک انگشتر کو دیا، کہا اس کو اپنے منہ میں رکھ لو اور جاؤ جنگ کرو۔ اکبر پھر جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ ہاں عزیزو، اس بھوک اور پیاس کے عالم میں روایت کہتی ہے 80 لعینوں کو اکبر نے پھر فنار کیا۔ ارے سنان ملعون ایک طاق میں لگا تھا کہ کسی طرح سے اکبر کے اوپر حملہ کرے۔ اکبر ہیں جو فوج کے درمیان میں بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے ہیں، اس ملعون نے کمین گاہ سے ایک ایسا نیزہ مارا کہ وہ نیزہ جا کر علی اکبر کے کلیجے میں در آیا۔ ہاں عزیزو، سنان کہتا ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ اس نیزے کو نکال لوں، ایک مرتبہ میں نے زور سے جھٹکا دے کر نکالنا چاہا، ارے نیزہ تو نکل آیا لیکن اس کی آنی اکبر کے کلیجے میں رہ گئی۔ اکبر نے ایک مرتبہ آواز دی، بابا سلام آخر۔ ارے عزیزو، اکبر کی آواز حسین کے کان میں آئی، بوڑھا باپ گرتا ہوا میدان کربلا میں پہنچا۔ ارے خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے، کلی الجوان ارے عرض کربلا پر تڑپ رہا ہے۔ ارے حسین قریب گئے، کیا دیکھا؟ اکبر کے کلیجے میں برچھی ہے۔ میں کہوں گا دنیا کا عظیم ترین انسان عظیم امتحان دینے کے لیے عرض کربلا پر ایک مرتبہ حسین نے گھٹنیوں کو ٹیکا، آستین کو بلند کیا۔ اور میرا تصور کہتا ہے جب حسین علی اکبر کے
کلیجے سے برچھی نکال رہے ہوں گے. ارے ملائکہ کی سب میں قرآن برپا ہوگا. رسول ہوں گے, علی ہوں گے, فاطمہ ہوں گی. رسول فریاد کر رہے, اے حسین گھبرانا نہیں. علی فریاد کر رہے ہوں گے, اے بیٹا تم فاتح خیبر کے پسر ہو. ہاں عزیزو, ارے کربلا کے میدان میں سارے انبیاء, سارے ملائکہ اکٹھا ہیں. حسین عظیم امتحان دینے کے لیے گھٹنیوں کے بل ایک مرتبہ اکبر کے سینے پر ہاتھ رے کر ایک مرتبہ برچھی کو کھینچنا چاہتے. روایت کہتی ہے جیسے حسین نے اکبر کے کلیجے سے برچھی کی انی کو کھینچی, ارے برچھی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ نکل آیا. اکبر نے آواز بلند کی, بابا خدا حافظ, نانا جام کوثر لے کر. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. پروردگار حاضرین کی تمام حاجات کو پوری فرما. پروردگار جو ہمیں مریض ہیں بطفیل سید الشہداء, بطفیل بیمار امام, ان کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما. پروردگار جو نوجوان بے روزگار ان کے لیے روزی کا بہترین ذریعہ عنایت فرما. جو برسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عنایت فرما. پروردگار جو نوجوان سید الشہداء کی اس مجلس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں, پروردگار ان کی زحمت کو قبول فرما. پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, خصوصاً شہزادی زینب و جناب سکینہ کی روضے کی حفاظت فرما. ائمہ بقی و جناب فاطمہ زہرا کے روضے کی تعمیر کی سبیل فرما. علماء عاملین مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رہے. منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار دے. الہی تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ماتم حسین یا حسین.
حیدر